رمیز راجہ صاحب جو ہیں واپس انٹری ماری انہوں نے نیوز سائیکل میں. محمد عامر پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور آئی تھنک انہوں نے بھی وہ کاکول کی امیجز دیکھی جس میں وہ انجوائے کر رہے ہیں سب جو ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں. محمد عامر بھی کہہ لگا رہا ہے اور بھی لگا رہے ہیں, وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے یہ چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فکسنگ ہے نا, جو ان پہ الزام تھا اور جو ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, جو اس پی ایس ایل کے اندر بھی ایک فین نے کر دی, کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ رمیز راجہ صاحب کا بیان ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں, بلکہ انہوں نے اس حد تک کہا کہ میرا اپنا بچہ بھی یہ چیز کرے تو میں کبھی اس کو بھی معاف نہیں کروں گا. تو بڑے سخت بیان ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ, اور حفیظ صاحب جو ہیں محمد حفیظ, وہ بھی کافی ایک گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے جب ان کی واپسی ہوئی تھی محمد عامر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں, تب بھی تنقید کی گئی تھی. ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ایک شخص نے جب اپنی غلطی تسلیم کی, سزا کاٹی, واپس آئے, پرفارم کیا, ابھی بھی پرفارم کر رہے ہیں, تو پھر ماضی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ کون سے کو پہلی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے جس میں پہلا پلیئر ہے جس نے پہلی دفعہ یہ چیز کی ہے. آسٹریلیا ایک ایگزامپل ہے آپ کے لیے, ان کے دو پلیئرز جو تھے وارنر اور اسمتھ جو تھے, وہ دونوں نے اس چیز میں پکڑے گئے تھے. وہ حالانکہ فکسنگ نہیں تھی, ٹیمپرنگ تھی میرے خیال میں. اس میں تو پچ رپورٹ وغیرہ بھی باہر بتا رہے تھے, ٹیمپرنگ تھی, وہ ایک پلیئر اس میں گیا تھا, کافی چیزوں پہ, اور انہوں نے سزا کاٹی اور ان کو ویلکم کیا گیا اور انہوں نے سارا سامنا کیا. وہ ٹیم کا حصہ, بڑی پرفارمنس, یہ ساری سر بات ہے. بالکل. میں تو بہت سوری فیل کرتا ہوں رمیز راجہ صاحب کے بچوں کے لیے. مطلب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان کا بچہ ہونا جو ہے وہ بڑا, مطلب ان کی زندگیاں مشکل ہوں گی فار نو ریزن. اس کی وجہ یہ کہ جب انہوں نے سزا کاٹ لی ہے تو اس کے بعد وہ کلین سلیٹ ہے, اب وہ جو مرضی کریں. جب قانون اجازت دیتا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں نا اجازت دینے والے. باقی پیچھے بات رہ گئی, انہی سے پوچھ لیں کہ خان صاحب کی بھی تو کنوکشن ہوئی ہے نا, تو کنوکشن کے بعد وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے, تو اس پہ یہ رمیز راجہ صاحب کہیں گے ہاں لیکن عامر نہیں آ سکتا. صحیح. یہ بنیادی ہم حفیظ سے لے کے اور یہ جتنے لوگ تھے اس قسم کے, ان میں سب میں ایک قدر مشترک ہے. جو بھی چاہتے ہیں نا کہ حفیظ, سلمان بٹ اور آصف کبھی واپس نہ آئے کسی بھی کیپیسٹی میں, ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ نکالیں گے تو یہ خود بہت ہی ایوریج پلیئر تھے سارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ابو ایوریج یا ایکسیپشنل ٹیلنٹڈ لوگوں سے نا وہ دے فیل تھریٹنڈ. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بہانہ بنا کے نا کہ میچ فکسنگ, ملک دشمنی, فلانا, اس کو بس نکال دو. تو یہ والا پرابلم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس کو کہتے تو اسپاٹ فکسنگ ہی ہے جو ہوا, اور اس کو اسپاٹ فکسنگ کہتے ہیں فار دا لیک آف بیٹر ورڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی اور لفظ ابھی ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہ اسپاٹ فکسنگ بھی نہیں تھی. اور وہی بات ہے کہ ایک تو انہوں نے بڑی لمبی سزائیں کاٹی ہیں, دوسرا یہ کہ میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جب یہ کر رہے تھے نا تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اپنی طرف سے یہ بہت میننگ لیس سی چھوٹی سی چیز کر رہے تھے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار اسپاٹ فکسنگ کی بات کرتے ہیں. اسپاٹ فکسنگ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ 5ویں ہر 5th اوور کے اینڈ میں سکور کیا ہوگا, ایون ہوگا, آڈ ہوگا, ڈسمسل کیسے ہوگا, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن مجھے آپ بتائیں کون سی ایسی ویب سائٹ ہے, کون سی ایسی بک ہے جس میں نو بال کون سی ہوگی اس پہ بیٹنگ ہوتی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. سو یہ جو کر رہے تھے نا, یہ تو صرف لوگ جو ہے نا اپنی وہ دکھانے کے لیے پھوپھاں آپس میں نا ایک دوسرے کو, یا بیسیکلی کمیونٹی میسج چلانے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں بیٹنگ میں, ان کا کوئی یہ کلیم نہیں ہوتا کہ کوئی میچ فکس ہے, بس وہ کہتے ہیں وی آر گڈ ایٹ اٹ, تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کب کیا کرنا ہے. واٹس ایپ پہ پورے وہ ان کے میسیجز چلتے ہیں. تو وہ اس میں ٹو اٹریکٹ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو, انویسٹرز کو, وہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہماری بڑی پہنچ ہے, دیکھنا فلانی بال نو بال ہو جائے گی. ورنہ ادروائز اس چیز پہ پوری دنیا میں کوئی جوا نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.